چیزیں اگر کام کر لے تو پھر اللہ اس کو ملے گا تو بے وجہ تلک ملے گا۔ سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پہلے شبہ کا رد، معبودیت زکریا کا رد کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی معبود نہیں ہیں۔ یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی۔ رحمت کب ہوئی؟ جس وقت بلایا اپنے رب کو دھیمی آواز کے ساتھ، نداء خفیہ، خاص دھیمی آواز کے ساتھ، اور کہنے لگا اے رب میرے، میں جو ہوں تحقیق پتھیاں ہو چکی ہیں ہڈیاں میریاں، واشتعل الراس شیبا، سر چٹا سفید ہے، شعلے مارتا ہے، لوگ وسیلہ پیش کرتے ہیں، میں آپ کی رحمت کا ہیلا پیش کر رہا ہوں۔ کیا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک حوالہ ہوتا ہے، ہماری بولی میں اس کو کہتے ہیں ثنا۔ فلاں آدمی کو حوالہ دینا، فلاں وقت میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی۔ اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ آج تک میں تیرے پکارنے سے بدبخت نہیں ہوا، میں نے جو مانگا تو نے دیا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ جیسے اهدنا الصراط المستقیم میں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اگر تجھے یہ ثنا لگتا ہے کہ تو نے نبیوں کو، صدیقوں کو، شہیدوں کو، صالحین کو دیا، میں بھی ایک یتیم غریب آدمی ہوں، میں بھی تجھ سے سوال یہی کر رہا ہوں، اگر انبیاء کو دیا ہے تو مجھ غریب کو بھی دے دے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا میں وسیلہ نہیں، اللہ کی رحمت کا حوالہ ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اللہ اب جو ضرورت ہے، میں ڈر رہا ہوں اپنے پسماندگان سے، بھتیجے نہ وغیرہ وغیرہ، موالیہ اپنے پسماندگان سے، کیونکہ میرے پسماندگان میں بچہ میرا ہے کوئی نہ، جب میں چلا جاؤں گا، اب موت کے کنارے پہ بیٹھا ہوں، میں چلا جاؤں گا تو میرے پسماندگان تو رہیں گے کوئی نہ، چونکہ تو نے دیے نہیں، اس لیے میری گدی علم دین والی خالی ہو جائے گی، مجھے یہ بات خطرہ ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، عورت میری کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل بانجھ ہے، عورتوں والی علامت کبھی اس میں آئی نہیں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اب اللہ واسطے دے دے مجھ کو، هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اپنی طرف سے، کیونکہ میرے اسباب تو ہیں کوئی نہ طاقت ہے، نہ نبوت کام ہوتی آ سکتی ہے، نہ ولایت کام آ سکتی ہے، نہ شوکت کام آ سکتی ہے، نہ جوانی کی طاقت رہی ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں، اب من لدنک تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اور میں اللہ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میری دنیا سنبھالے، نہیں، دنیا تو میرے پاس ہے ہی نہیں، ہوتی تب بھی ہمیں تو شوق بھی نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں یرثنی ویرث من آل یعقوب، ہمارا دین جو ہے وہ سنبھالے بعد میں آ کے۔
یرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اللہ تو اس کو ایسا بنا جو رضیہ تو ہمیشہ اس پہ راضی رہے، ناراض نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک، او زکریا میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، تمہیں بیٹا ایسا دوں گا جو یحییٰ، جو زندہ رہے گا، میاں حیات اس کا نام ہوگا، جیون اس کا نام ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کے ہم نام آج تک ہم نے کوئی نہیں بنایا، پہلی دفعہ اسی کا نام ہم خود رکھ رہے ہیں کہ وہ یحییٰ ہوگا، یعنی تیری ضرورت کے لیے پورا کرنے کے لیے زندہ رہے گا، جس ضرورت کے لیے تو بولا۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے خود فرما دیا ہے جس ضرورت کے لیے تو نے مانگا ہے اس کے لیے تو وہ زندہ رہے گا۔ یحییٰ قال رب انا یکون لی غلام، اللہ پاک کے دربار میں معلوم ہوتا ہے جس وقت دعا کر رہا تھا اس وقت اللہ نے خوشخبری نہیں دی، کچھ وقفے کے بعد آئی ہے، اس لیے تعجب کرنا شروع کر دیا۔ وہ وقت دعا کا ان کو ذہول ہو گیا، بھول گیا تھا، اتنی مدت کے بعد پھر اللہ نے ایک دن کہا انا نبشرک بغلام اسمہ، اس لیے ان کو افسوس ہو گیا، کہنے لگے انا یکون لی غلام، اللہ میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، میری عورت تو بانجھ ہے بالکل، اس کو عورتوں والی نشانی بھی نہیں آتی، وقت بلغت من الکبر عتیہ، میں حد درجے کا بوڑھا آدمی ہوں، میرا بڑھاپا تو حد سے بھی نکل گیا۔ معلوم ہوتا ہے عین اس وقت اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا، یہ کچھ عرصہ بعد کہا ہے جبکہ دعا کرنا بھول گیا تھا۔ کیا بنا ہے اندھیری، اچھا چلو ہوتی ہے۔ وقال كذلك، اللہ نے فرمایا حقیقت بالکل یوں ہی ہے، قال ربك هو علی هین، تیرا رب کہتا ہے کہ مجھ پہ یہ کرنا بڑا آسان ہے، تیری عورت بانجھ بھی ہے، تیرے اندر طاقت بھی نہیں، جوانی بھی نہیں، تیرا پھوکا شوکا بھی یہاں نہیں چل سکتا، دم درود نہیں چل سکتا، مگر اس کے باوجود تیرا رب کہتا ہے علی ہین، اس حالت میں بیٹا دینا مجھے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ وقت خلقتک من قبل ولم تک شیئا، دیکھو نا آخر تجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے، حالانکہ تو اس وقت ذکر کرنے کے قابل بھی کوئی چیز نہیں تھی، لم یک شیئا، قال رب اجعل لی آیہ، پیچھو بچیے سر نہ کھڑی کرو، قال کذالک، اچھا تو اب حضرت نے فرمایا اجعل لی آیہ، اللہ جی تو اگر مجھے بیٹا دیتا ہے تو کوئی نشانی تو دے۔ معلوم ہوتا ہے نا جب بندے اور اللہ کے تعلقات زیادہ ہو جائیں تو بندہ بے جھجک ہو کے اللہ سے یوں مانگ سکتا ہے کہ اتنا بے جھجک ہو کے اپنے باپ سے بھی نہیں مانگ سکتا، تعلقات ایسے ہو جائیں نا اچھے۔ اب کہتا ہے اللہ مجھے کو نشانی دے، اجعل لی آیہ، اللہ فرماتے ہیں آیتوں کا اللہ تکلم الناس، تیری نشانی یہ ہے کہ تو چنگا بھلا ہونے کے باوجود سویہ، تیرا چنگا بھلا ہونے کے باوجود 3 راتیں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، بالکل تو کلام نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ تو گونگا ہو جائے گا، نہ، چنگا بھلا ہونے کے باوجود تو کلام نہیں کرے گا۔ 3 راتیں اور 3 دن ایسے گزرے کہ بالکل لوگوں کے ساتھ اشارہ کرے، بات نہ کرے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، ایک دن نکلا نہ اپنی قوم سے، عبادت خانے سے باہر آیا، فاوحی الیہم، تو اشارہ کرنے لگا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح و شام اللہ کی توحید بیان کرو لوگوں اور کوئی کام نہ کرو۔ تو یا خذ الکتاب بقوہ،
جب یہ 3 دن کے لیے اشارے پہ کام آ گیا، اتنے میں اللہ کریم فرمایا او یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ کی لکھت کو قبول کر۔ یہ کوئی کتاب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بچپن میں اس کو فوراً کتاب دے دی، نہ، اللہ کی لکھت کو قبول کر۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ان کو حکومت کرنے کا طریقہ ہم نے بچپن ہی میں سکھا دیا تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، بالکل ستھرا تھا ہماری طرف سے، وَزَكَاةً، اور پاک باز تھا، وَكَانَ تَقِيًّا، اور بالکل کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور نیک فرما بردار اپنے والدین کا تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عِصِيًّا، نہ آکڑ خان تھا نہ فرمان تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سلام علیہ یوم ولد ویوم اموت ویوم یموت ویوم یبعث، اگر قتل ہوتا تو یوم یقتل ہوتا، قتل ہوتا تو یوم یقتل۔ سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، پھر اس دن سے لے کر اس دن بھی اس پہ سلام ہو جب وہ موت پائے گا، موت سے لے کر اس دن بھی سلام ہو جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں موت کے بعد قیامت سے پہلے زندہ کوئی نہیں ہے۔ اس وقت فرمایا یوم یموت و یوم یبعث حیا، زندہ کر کے اٹھائے جانے کا دن وہ صرف قیامت کا دن ہے، مرنے کے بعد پھر قیامت سے پہلے زندگی نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، یاد کر تو کتاب میں مریم کا ذکر، جس وقت اکیلی ہو گئی تھی اپنے گھر سے مشرق والے مکان کی طرف، اکیلی نکل گئی مشرق کی طرف، مشرق والی سائیڈ پہ جو مکان تھا نا، درد ذیل مشہور ہوا نا جس وقت، تو اس وقت اس مکان میں چلی گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر درمیان میں پردہ لٹکا لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اس پردے کے اندر بیٹھی تھی تو ہم نے فرشتہ جبریل بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بالکل برابر نوجوان خوبصورت انسان کی شکل میں متمثل ہو گیا اور مائی صاحبہ کے سامنے آ گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، تو حضرت مائی صاحبہ نے فرمایا میں اللہ کا تعویذ کرتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو خدا خوف رکھتا ہے تو نکل جا یہاں سے۔ جبریل علیہ السلام تھا تو انسانی شکل میں، کہنے لگا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لے اہب لک غلاما زکیہ، میں اللہ کی بخشش تمہیں دینے آیا ہوں۔ لے اہب لک، اللہ کی بخشش، نوجوان ہوگا اور بڑا ستھرا ہوگا، وہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی ہائے ہائے کیسے ہوگا میرے بچہ، ولم یمسسنی بشرا، مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اک بغیہ، اور نہ میں آواری عورت ہوں۔ قال کذالک، وہ کہنے لگا بات صرف یوں ہی ہے، مگر تیرا رب کہتا ہے کہ باوجود ہاتھ نہ لگانے کے، باوجود تیرے آوارہ نہ ہونے کے، باوجود تیرے باپ کے نہ خامد کے نہ ہونے کے، علی حین، بغیر باپ کے لڑکا دینا مجھ پہ آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ بنا دے ہم اس لڑکے کو اللہ کی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور خصوصی بخشیش بنا دیجئے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ بھی طے ہو چکا ہے، یہ تجھے لڑکا ضرور ملے گا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پس حمل ہو گیا اس مائی کو، وہ اٹھا کے چلی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ، پھر الگ ہو گئی، مکاناً قصیّا، شہر کے
آخری کنارے پہ جو مکان تھا اس پہ چلی گئی. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ، بچے کا درد پیدا ہوا تو اب چلتی چلتی ایک کھجی تھی خشک، اس کے تنے کے پاس آ کے بیٹھی، لے آیا اس کو بچے کا درد ایک سوکھے کھجور کے تنے کی طرف. قالت یا لیتنی، وہاں بیٹھ کے کہنے لگی، اپنے آپ کو کہہ رہی تھی، یا لیتنی، ہائے میں مر گئی ہوتی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی ہوتی، مجھے دنیا بھول چکی ہوتی، میں دنیا سے مر گئی ہوتی. یہ بدنامی کا وقت آ رہا ہے، میں نے بغیر شادی کیے میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنی قوم کو. فناداھا من تحتھا، بس پکارا اس کے نیچے سے، یعنی پیٹ کے اندر بچے رہنے والے نے پکارا. ناداھا، بلایا اس کو، من تحتھا، ان کے اندر سے اس بچے نے. لا تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چھوٹی سی نہر بہا دیتی ہے، یہ تیرے واسطے بڑی اچھی رہے گی. وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنا زور لگا کے کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچ. تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، آج تک حالانکہ یہ سوکھا خشک تنا تھا پر اللہ تعالیٰ اس سے تازی کھجور گلائے گا. جنیہ، تازی کھجور آئے گی، اس کو کھاتی جا. وشربی، اور نیچے نہر کے اندر داخل ہو کے تو پھر پی لے اس سے. وقرری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے، تیرا درد زے بھی ختم ہو جائے گا، بچہ بھی زندہ سلامت آ جائے گا، تیری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اب رہی یہ بات کہ تجھے خطرہ ہے کہ بدنامی لگ جائے گی کہ بغیر خامد کے اس نے بچہ کہاں سے لیا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کوئی بندہ آپ کو ملے تو اس کو کہنا، قُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، بھائی میں نے آج مجھ سے بات نہ کرنا، میں چونکہ چپ کا روزہ رکھ چکی ہوں، مجھ سے بات نہیں کرنا. فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا، وہ بچہ اٹھایا ہوا، چھاتی سے لگایا ہوا، اپنی قوم کے پاس آئی. تحملہ، اس کو اٹھا رہی تھی بڑے پیار کے ساتھ. اس وقت وہ حال کر کے بولے، یا مریم، او مریم، لقد جئت شیئا فریا، کتنے بدنامی کی بات ہے کہ تیرے کوہرا پن کے باوجود تیرا لڑکا پیدا ہو گیا ہے، یہ کیسا کام تو کیا ہے. او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی گندا نہیں تھا اور تیری ماں بھی آوارہ نہیں تھی، تو نے یہ بیٹا کہاں سے لیا. فاشارت الیہ، انہوں نے حضرت مریم نے اشارہ کیا اس کی طرف، اور وہ کہنے لگے، بچے کی طرف جو تو اشارہ کرتی ہے یہ دوسری مشکل میں ڈال دی ہے، بچے بھی کلام کرتے ہیں، وہ کیا جواب دیں گے. تو فوری طور پہ کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں ہم اس سے جو ابھی بگھوڑے میں بچوا ہے. قال انی عبداللہ، تو فوراً وہ عیسیٰ علیہ السلام معصوم بچہ بول پڑا، کہنے لگا، انی عبداللہ، خبردار میری ماں پر الزام مت لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دینی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنانا ہے، کتاب دینی ہے اور نبی بنانا ہے. وجعلنی مبارکن، مجھے اللہ نے برکت والا بنانا ہے، اینما کنتم، جہاں بھی میں چلا جاؤں گا. اور مجھے اللہ نے وصیت کرنی ہے کہ نماز پڑھتے رہو، والزکوٰۃ، اور ستھرا ہو کر رہو. زکوٰۃ کا معنی ستھرے ہو کر رہو، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے لیے بڑا نیکوکار ہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اللہ نے نہیں بنایا آکر خان اور نہ بدبخت. السلام علیہ یوم ولدت، سنو، اور
سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم نے سچ کہا ہے، ما قتلوہ، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرتے تو پھر سلام علی یوم ولدت و یوم اموت نہ ہوتا و یوم اقتل ہوتا۔ اس سے بھی بات ثابت ہو گئی، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ یہ بات بالکل سچی ہے جس میں یہ بے ایمان لوگ شک کر رہے ہیں۔ وما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں جائز اللہ کے لیے کہ اللہ انتظام چلانے کے لیے کسی کو نائب بنائے، سبحانہ، شریکوں سے پاک ہے۔ جب کسی معاملے کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ میرا بھی انتظام کرنے والا ہے، تمہارا بھی انتظام کرنے والا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اب اسی کی شور و پکار کرو، یہی صراط مستقیم ہے، اس کے بغیر سب چھیڑے چھاڑے ہیں۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، بس اختلاف کر دیا کئی جماعتوں نے آپس میں، ملکانیہ کچھ بکنے لگا، نستوریہ کچھ کہنے لگا، یعقوبیہ کچھ کہنے لگا۔ یہ تینوں فرقے عیسائیوں کے ہیں۔ ان میں ملکانیہ جو فرقہ ہے وہ کچھ اچھا تھا، وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ دوسرے کئی اللہ کہتے تھے اور کئی اللہ کے بیٹے کو پکارتے تھے۔ فویل للذین کفروا، ہلاکت ہو کافروں کے لیے اس دن، بڑے دن کی حاضری سے۔ اسمع بہم وابصر، کتنا بڑا صبر ہوگا ان کا اتنی بڑی آگ پہ۔ دیکھو نا، ما اسمعہم بہم، کس چیز نے اس کو سنوایا ہے، وابصر، اور کس چیز نے ان کو عذاب دکھایا ہے، اس کے کفر نے دکھایا ہے۔ یوم یاتوننا، جس دن آئیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم آج تو بڑی کھلم گمراہی میں ہے۔ وانذرہم یوم الحسرۃ، ڈراؤ ان کو وہ افسوس والے دن سے۔ اذ قضی الامر، جس حالت میں ان کو موت آئے گی، قضی الامر، ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا، اس حال میں کہ وہ غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون، اور بے ایمان ہو کر مریں گے۔ انا نحن نرث الارض، ہم ہی اس زمین کے وارث رہ جائیں گے، ومن علیہا، اور جو آج موجود ہے اس کے وارث بھی ہم ہوں گے، وإلینا یرجعون، ہماری طرف سارے لوٹائے جائیں گے، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جب یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے، پھر باقی اللہ کا نام ہوگا اور کوئی نہ ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو اس کتاب کے اندر مذکور ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بھی مشکل کشا نہیں تھا بلکہ خود اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا تھا۔ وہ صدیقاً، بھول کر بھی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، نبیہ اور نبی بھی تھا۔ جس وقت کہا اپنے باپ کو، اے میرے باپ، لما تعبد ما، یا آباتے، جب اب کے ساتھ تے لگ جائے تو اس کا معنی پیار کا بن جاتا ہے۔ یا آباتے، اے میرے ساری دنیا سے پیارے باپ، لما تعبد ما لا یسمع، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تیرے کام آتے ہیں۔ یا ابت انی قد جانی، اے میرے پیارے باپ، میرے پاس علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، اب ضرورت ہے کہ عالم کے پیچھے چلنا چاہیے، تو میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا، میں تجھے صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھاؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، اے میرے پیارے باپ، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرو، یعنی شیطان کے کہنے پر نہ چلو۔ ان شیطان، کیونکہ شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ چوتھی مرتبہ پھر کہا، یا ابت، اے میرے پیارے باپ،
مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہنچ نہ جائے تجھے عذاب اللہ کی طرف سے، پر پھر تو فتکون للشیطان ولیہ، تو شیطان کا دوست ہی سمجھا جائے گا۔ قال اراغب انت عن آلہتی ابراہیم، باپ بولا، 4 مرتبہ پیار کے ساتھ آواز دی حضرت ابراہیم نے، 5ویں مرتبہ باپ بولا، کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی، میرے معبودوں کے ساتھ تجھے رغبت نہیں ہے اے ابراہیم؟ سن، لئن لم تنتہِ، اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تجھے میں قتل کروں گا، واہجرنی ملیہ، کچھ مدت تک کے لیے واہجرنی، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ گھر سے نکال دیا، جب نکلنے لگے کہنے لگے سلام علیکہ، سلام علیکہ، کوئی سلامتی ہو تجھ پر تو وسدہ رہے، ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ میرا اللہ بڑا مہربان ہے۔ ابیہ وَآتَذِلُكُمْ، اور آج کے بعد ابا میں تجھ سے بھی جدا ہو رہا ہوں اور تیرے معبودوں سے بھی جدا ہو رہا ہوں، وَأَدْعُو ربی، ایک رب کو بلاؤں گا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ اپنے رب کو بلا کر میں بدبخت نہیں رہوں گا، یعنی اللہ میری دعا قبول کرے گا۔ پس جب کہ وہ دور ہو گیا ان سے اور ان کے معبودوں سے، اللہ نے کیا کیا؟ پہلے ایمان تھا، اس کے بعد یہ دکھ آیا، آزمائش، اب اللہ نے سکھ دیا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب، ہم نے اس کو اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، تمام کو نبی بنایا، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بہت کچھ دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے لسان صدق علیہ، لسان صدق، ساری آنے والی زبانوں میں نام رکھا ان کا، لسان صدق، سچی زبان کا تذکرہ رکھا اس کی آنے والی قوم میں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، یاد کر کتاب میں موسیٰ کو، بڑا اللہ کی رحمت سے بہت مخلص تھا اور رسول و نبی تھا، بلایا ہم نے اس کو طور کے دائیں طرف، طور کی دائیں طرف بلایا کہ اس طرف آ جاؤ، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے بہت نزدیک کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشی کر دی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور دیا ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت بنا دی۔ اب یاد کر کتاب میں اسماعیل کو، وہ سچے وعدے والا تھا، رسول نبی بنیا ہوا تھا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اس کی ایک صفت یہ تھی کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور ستھرا رہنے کی تاکید کرتا تھا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اللہ کو بڑا پسند آدمی تھا۔ اور تو اسی طرح یاد کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کو، وہ بھی صدیق اور نبی تھا، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے اٹھایا اس کو بلند مکان پہ، اٹھایا اس کو بلند مکان پہ، چوتھے آسمان پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا ادریس علیہ السلام کو معراج والی رات۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں میرے پیغمبر جتنے نبی ہیں، من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ ہم نے سوار کیا تھا، ومن ذریت ابراہیم، اور اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور اسرائیل کو ہم نے سوار کیا، وممن ہدینا واجتبینا، بہرحال ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بھی دی اور چن بھی لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب پڑھی جاتی تھی ان پر اللہ کی آیات، خروا سجدا، وہ اونھے گر پڑتے تھے، روتے بھی تھے، اس لیے اللہ کے دربار میں وہ تو خود زاریاں کرتے تھے، مشکل کشا کیسے، حاجت روا کیسے،
فخلف من بعدهم، بات بگڑی یہاں سے کہ ان کے پیچھے آنے والے جو گدی نشین تھے وہ بدماش بن گئے، خلفن بدماش بن گئے، اضاعوا الصلاۃ نمازیں ضائع کرنے لگے، واتبعوا الشہوات شہوتوں کے پیچھے لٹو ہو گئے، فسوف یلقون غیا ان قریب وہ جہنم کی کھاہی میں گر جائیں گے، الا من تاب مگر وہ بندے جو توبہ طائب ہو جائیں، ایمان اور عمل اچھے کریں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر اللہ کوئی زیادتی نہیں کرے گا، اور باغات بھی ہمیشگی کے ہوں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے غیبانہ ڈرے گا میں اس کو ضرور دوں گا، انہ کان وعدہ ماتیا اللہ کا وعدہ آ کے رہے گا، لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما نہیں وہ سنیں گے وہاں بہشت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، سلام ہی سلام سنیں گے، اور ان کے لیے رزق ہوگا صبح اور شام پاکیز کا رزق، تلک الجنت التی اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ بہشت جو وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں کو، وہ بندہ جس کے اندر تقوی ہوگا، خدا کا خوف ہوگا۔ اور حامل اے حامل وحی او جبریل ما نتنزل الا بامر ربک آپ اعلان کر دیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں اترا کرتے، لہو ما بین ایدینا یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ نے کہا کہ مشرکین نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ روح کا مسئلہ کیسے ہے، ذوالقرنین کا مسئلہ کیسے ہے، اصحاب کہف کا مسئلہ کیسے ہے، میں نے انہیں کہا تھا کہ تو کل آ جانا میں کل بتاؤں گا، جبریل تو آیا کیوں نہیں، 3-4 دن کے لیے دیر کر دی۔ اس وقت جبریل نے یہ جواب دیا کہ حضرت ہم اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتے، ما نتنزل الا بامر ربک ہم تو اترا کرتے ہیں تیرے رب کے امر سے، کیوں اس کا اختیار ہمارے آگے بھی اسی کا اختیار، ہمارے پیچھے بھی اسی کا اختیار، ہمارے سارے معاملات میں اس کا اختیار ہے۔ وما کان ربک نسیا اور تیرے رب کو چیتا نہیں بھول گیا تھا، اصل بات یہ تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اس لیے اللہ نے ہمیں نہ آنے دیا۔ رب السماوات والارض رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما اور اس کے درمیان والوں کا، فاعبدہ بس اسی کو عبادت کرو، واستبر لعبادتی اور ڈٹ جاؤ اس کی عبادت کے لیے، حل تعلم لہ سمیہ کیا اللہ کا ہم نام کوئی جانتا ہے تو قتل کوئی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ انسان کہتا ہے شکوہ، انسان الٹا بک بک کرتا ہے، اِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر جاؤں گا پھر نئے سرے سے زندہ کیا جاؤں گا؟ توبہ توبہ یہ ایسی بات ہے جو ماننے کے قابل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان انسان کو یہ پتہ نہیں جب ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو وہ کیا پہلے وہ کوئی چیز تھا، لم یکن شیئا کچھ بھی نہیں تھا، اور اب تو اس کی ہڈیاں یا اس کی مٹی ذرات ہوں گے، جب اس کا نشان بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو انسان بنا دیا، نشان کو ہم کیوں نہ بنائیں گے؟ لنحشرنہم خدا کی قسم ہے ضرور اکٹھا کریں گے ان کو، والشیاطین اور تمام شیطانوں کو، ثم لنخرجنہم پھر ضرور نکالیں گے ان کو جہنم کی چفیر گھٹنے کے بل گرا کے، جسیہ یعنی کافر کہتے ہیں ثم سمجھ لو کہ ہم ہی جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہوں گے، اولا بہا سے لیا جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہوں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر ضرور جہنم پہ جائے گا، کان علی ربک حتما مقضیہ اللہ کا یہ وعدہ یقینی ہے اور پورا ہو کے رہے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا پھر نجات دیں گے ہم متقیوں کو، چھوڑ دیں گے ظالموں کو، اس میں گھٹنے کے بل گرا کے تباہ کریں گے۔
جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس پہ ان کے اوپر آیاتیں ہماری کھلم کھلی، تو کافر کیا کہتے ہیں ایمانداروں کو، ہیں تم آیاتیں سن کے خوش ہو جاتے ہو، اور ہم حضرت صاحب کی کراماتیں سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، تمہارے پاس آیات ہے ہمارے پاس روایات ہے، ای الفریقین خیر مکانا، بھلا تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے؟ ہم روایات والے اچھے ہیں، آیات والے اچھے نہیں ہیں۔ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، ہماری محفل بھی بڑی اونچی ہوتی ہے، بڑی گپیں لگتی ہیں، بڑیاں کہانیاں، شاہ بیرام کے قصے، لوبی خاں کے قصے ہوتے ہیں، تمہارے اندر خشک آیات ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ اس لیے مشرک کہتے ہیں ہم روایات پہ خوش ہیں، مولوی لوگ تم آیات پہ خوش ہو۔ ای الفریقین خیر، تم میں سے اور ہم میں سے کون زیادہ بہترین خوش قسمت ہے؟ خوش قسمت ہے ہم جن کے پاس بخاری کی روایات ہیں، بدبخت ہیں وہ جن کے پاس قرآن کی آیات ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشرک ہمیشہ روایات پہ مرتا ہے اور ایماندار ہمیشہ آیات پہ مرتا ہے، کیونکہ آیات کے اندر شک نہیں ہوتا، روایات کے اندر شک ہوتا ہے۔ روایت کو روایت کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، آیت کو روایت کرنے والا تو بھیجنے والا بھی لا ریب ہے اللہ، اور لانے والا جبریل بھی لا ریب ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی وسطیاں ہیں جو ہم نے پہلے ہلاک کی ہیں، ہم احسن و اساسن، جو بڑے سامان کے لحاظ سے ورعیہ اور منظر کے لحاظ سے بہت اعلیٰ تھے۔ کل من کان فی الضلالۃ، تو فرما دے جو شخص گمراہی میں ہوگا، فلیمدد لہ الرحمن مدا، پس اللہ کرے بد دعا یا کلمہ ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ کرے اللہ اس کی ذلت لمبی کر دے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، حتیٰ کہ جس وقت دیکھیں گا نا وہ چیز جو نظر آئے گی ان کو عذاب، اما العذاب، یا عذاب ہوگا دنیا میں، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت کو پکڑے جائیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، پھر ان قریب جان لیں گے کہ ٹھکانہ برا کس کا ہے اور لشکر گندا کس کا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھا دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت پہ آ گئے تھے، ہدایت کے لحاظ سے زیادہ بڑھ جائیں گے۔ والباقیات الصالحات، اور نیکیاں باقی رہنے والی تیرے رب کے پاس موجود ہیں بدلے کے طور پر، اور واپس آ کے ان کو خیر سگالی دستے دینے کے لیے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، اور کیا کہے لأوتین مالا وولدا، مجھے مال بھی بہت مل گیا، ولد بھی بہت مل گئے۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہوا ہے، یا اس نے اللہ کے پاس کو وعدہ لیا ہے بے ایمان جھوٹا جہان کا۔ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، ضرور لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے۔ وَنُمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور لمبا کرتے جاتے ہیں اس کے لیے عذاب بہت مدت تک۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، وہ تو مر جائے گا سور، ہم ہی وارث بنیں گے ان کے بعد، ہم ہی رہیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا اکیلے، نہ کوئی سامان ہوگا، نہ کوئی جماعت ہوگی، نہ کوئی پیر مشکل کشا ہوگا، اکیلا بھوکتا آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بغیر دوسرے الہ بنا لیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کو وہ عزت بخشے۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ہر معبود دن قیامت کے انکار کر دے گا ان کی عبادت و سور و پکار کا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے دشمن بن کے اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے، ہم شیطانوں کو کافروں پر بھیجتے ہیں، وہ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، ان کو انڈیاں سکھاتے رہتے ہیں۔ تَعُزُّهُمْ عَزًّا، قسموں قسم کی شیطانیاں اور انڈیاں پڑھاتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، ان پر جلدی عذاب نہ مانگ میرا رسول،
انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے تیار کر رہے ہیں گنتی پوری، جس دن اکٹھا کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور کھینچ کے رکھیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف وردا، دھکے مار مار کے، لا یملکون الشفاعۃ، نہیں مالک ہوگا کوئی بات کرنے کا مگر وہی ہوگا جس کو اللہ پاک نے وعدہ دیا ہوگا کہ تو بات کر، ان کے متعلق میں قبول کروں گا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور الٹا شکوہ اللہ کرتے ہیں کہ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نائب بنایا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، کتنی منکر بات، کتنی بدترین بات تم نے کی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، تمہارے اس بول سے جب تم کہتے ہو نا فلاں بزرگ فلاں نبی اللہ کا نائب ہے، اللہ کا متصرف ہے، تو قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے، وتنشق الارض، اور شق ہو جائے زمین، وتخر الجبال حدا، اور سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ تم جب کہتے ہو اندعوا للرحمن ولدا، اللہ نے نائب متصرف بنا لیا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ متصرف نائب بنائے۔ ان کل من فی السماوات، نائب تو نائب رہ گئے، جو کوئی بھی ہے نبی ولی نوری ناری حجری شجری آسمان و زمینوں میں جو کوئی بھی ہے، الا آت الرحمن عبدا، وہ آئے گا تو ذلیل بندہ بن کے میرے دربار میں آئے گا، آکڑ خاں بن کے کوئی نہیں آتا۔ لقد احصاہم، اللہ نے گر رکھا ہے ان کو، وعدہم عدا، پوری تعداد اللہ نے تیار کر لی ہے، وکلہم آتیہ، سارے کے سارے جتنے ہیں آئیں گے اللہ کے پاس دن قیامت کے اکیلے اکیلے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایماندار ہوئے عمل اچھے کیے، ان قریب بنائے گا ان کے لیے رحمان ودا، اللہ تعالیٰ ایک محبت کا کنبہ تیار کرے گا ان کے لیے۔ فإنما یسرناہ بلسانک، پکی بات ہے آسان کر دیا ہے ہم نے اس قرآن کو تیری میٹھی زبان کے ساتھ، لتبشر بہ المتقین، تاکہ تو خوشخبری دے، مبارک دے متقینوں کو، وتنذر بہ، اور ڈرائے اس قرآن کے ساتھ جھگڑالو قوم کو۔ میرے پیغمبر کتنے ہلاک کیے ہم ان سے پہلے، جماعتوں کے جماعتیں، بستیوں کی بستیاں، حال تو حصوں میں نہ، کیا محسوس کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کا کوئی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حرکت بھی کر جائے؟ نہیں، جن کو ہم نے تباہ کیا ہے قطعاً وہ حرکت نہیں کر سکتے۔ او تسمعوا لهم رکزا، یا آپ کبھی کو خشکاٹ ان کے پاؤں کا سنتے ہیں؟ یعنی جن کو اللہ تباہ کیا ہے ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ کتنے غلط راؤ بندے ہیں جو صرف دنیا کے مال و دولت پہ اتراتے ہوئے اللہ کی توحید کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ۔ چلو، کسی غلام کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے یہاں کٹی خانہ کیوں بنایا ہے، یہاں مسجد کیوں بنائی ہے۔ اگر وہ کہے گا تو لٹریشن اس کا ہوگا۔ کچھ لوگ ادا کرتے ہیں کہ حیا حال ہے، جیسے جاد رکوع، اب یہاں کیا ہے، رکوبیت پہلے مجیت بعد میں، یہ بعض لوگ تو نہیں کہتے تو کیا ہے، حال جو ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کی شہادت ہوتی ہے، ایک قسم کی شہادت ہوتی ہے اور ایک قسم کی قسم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب جاءنی زید راکبا، میں نے دیکھا ہے زید کو اس حال میں دیکھا تھا کہ وہ سوار تھا، اس حال میں، اس کے دیکھنے کی یا آنے کی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حالت کیا تھی اس کی جب میں نے دیکھا ہے، وہ رکوع کی حالت ہوتا ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالا انسان تو کان شہر بالا فلا تو صاحب نہیں ہے کہ موسیٰ
اس وقت کہا جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت خضر کے پاس علم ہے کہ یہ تو لکھنے والا بھی کہتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا عالم الغیب تھے اور پھر سوال کیا تو پھر اس کو سوال تعنت کہتے ہیں، تو یہ فتویٰ پر موسیٰ علیہ السلام کا لگے گا۔ تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا تھا لا علمی کا، تیسری دفعہ بھی سوال کیا تو یہ کہا ہے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ شریعت کے خلاف کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے متعلق پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے جواب میں کہا تھا ھذا فراق بینی و بینک، اب 3 دفعہ تو پوری منزلیں کر چکا ہے، اب تیرا یہاں میرے ساتھ رہنے کا کوئی تو نہیں۔ سارے کاغذ ہی خراب ہو گئے رکوع پر۔ جو لوگ کہتے ہیں کتا اور دور پہاڑ کا وہ پتھر جس کی مغفرت کی حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تھی، اور کھجور کا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر نبی خود کہتے اود پار اور طور پار، یہ چیزیں جنت میں جائیں گی، جنت کا دی پھوپھی تو نہیں بنی ہوئی، یہ اللہ کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے کتوں کے لیے جنت نہیں بنائی، نہ پہاڑوں کے لیے بنائی ہے انسانوں کے لیے، وہاں تو جن بھی داخل نہیں ہو سکے، جنوں کے لیے بھی کوئی اور مقام بنائے گا اللہ پاک، بھائی تو صرف انسانوں کی ہے۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت جمیل شاہ خصوصاً جمیل شاہ والے کہ وہی 17 دن بند رہی، کیا یہ صحیح ہے؟ 17 دن بند نہیں رہی، اور روایت میں آتا ہے 3 دن تک بند رہی ہے، بھائی زیادہ کی تعداد اللہ ہی جانے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین پیغمبر تھے، پیغمبر نہیں ہے۔ ہاں تو موسیٰ علیہ السلام تھے، والدہ دل نہیں ہے وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہی کہا دیتے، یعنی دل میں بات ڈالنا۔ کھولنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے دل میں بات ڈال دینا۔ حضرت یحییٰ کی زندگی کتنی ہے؟ حضرت مریم سے کتنا پہلے پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم کو بیٹا کس عمر میں ہوا؟ واللہ اعلم بالصواب، میں کتاب کا نہیں پڑھی، مراد پڑھتا نہیں تھے، لکھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی کی بے سے کتنا پہلے اٹھائے گئے؟ 300 تقریباً سال تھے، اس کے بعد وہاں سے وہ ہجرت کر کے آ گئے بخت نصر کے عذاب سے، کل 605 سال بنتے ہیں۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ آپ پہاڑ پر کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ 2 صحابی بھی تھے جن کے نام بھی یہ ہیں، ایک بوڑھا جن کے معذر ہوا اور کہنے لگا موسیٰ نے فرمایا تھا کہ تو آگے نبی کو پایا تو ان کو میرا سلام کہنا، اور دوسرا مسلمان ہوا، عمر کا نے پوچھا تو کہنے لگا کہ حابیل قابیل کے دور کا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کتاب پہ نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے کسی بے وقوف نے پڑھا۔ وہ جن کی تو عمر ہوتی ہے نا 1500 سال کا جن جوان ہوتا ہے، 3500 سال کا جن بوڑھا ہوتا ہے۔ بعض خصوصاً حیاتی کہتے ہیں لعنتوں نے، دنیا کے بتانے سے کئی ہزار سال کا۔ یہ تو مشرک کہتے ہیں نا، مشرکین کا کہتے ہیں، حیاتی کس لیے کہتے ہیں؟ حیاتی اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں، یہ مشرک کرتے ہیں بریلوی قسم کے لوگ۔ مان نزل من رب کے ساتھ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس تو پیغمبر اجازت کے آئے تھے، کیا یہ صحیح؟ پاس تو بغیر اجازت کے آئے تھے، وہ پیغمبر نہیں آئے تھے، نوجوان مہمان آئے تھے۔ نہ حل عطا کا حدیث و ضیف ابراہیم، وہ مہمان کی شکل میں تھے، اس لیے چاہے بڑا آئے یا چھوٹا آئے اس میں باس نہیں ہے۔ تو وہ اللہ دے امر نہ لایا، وہ تھوڑے کو پوچھ کیا ہونا۔ لوگ تو بکتے ہیں، اللہ کریم تو فرماتے ہیں نا، سب فرشتے سچ کہتے ہیں، ما نتنزل الا بامر ربک، رب کے امر کے ساتھ آئے تھے۔
جہاں بھی آتے ہیں فرشتے امر الہی کے ساتھ آتے ہیں، بغیر اللہ کے اگر آئیں تو فرشتے کافر ہو جائیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم وہم یفعلون ما یؤمرون۔